أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ المائدہ ہے. سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک، یعنی 90 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 93 نمبر کی آیت کریمہ تک تلاوت کی گئی. اور ان آیات کے اندر جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب کہ عرب میں اسلام کے آ جانے کے بعد خصوصاً مدینے کے اندر شراب کے تعلق سے بہت ساری باتیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو کمپلیٹلی ان آیات کے ذریعے سے حرام قرار دیا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور فال نکالنے کے تیر، یہ سب ناپاک عمل اور شیطانی کام ہے، لہذا تم اس سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض کو ڈال دے اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. پس کیا تم باز آ جاتے ہو؟ معزز سامعین کرام، شراب تو جانتے ہی ہیں، شراب عموماً بہت معروف اور مشہور چیز ہے جو نشے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن شراب کی اصل نشہ ہی ہے، یعنی اگر کوئی چیز جس کے اندر نشہ ہو تو وہ شراب ہے اور وہ حرام ہے. اور اس آیت کریمہ میں آگے المیسر کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی جوا. میسر کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت سارا مال جو انسان کو ویسے ہی حاصل ہو جائے، مفت میں حاصل ہو جائے، اس کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے. اور ہر دور میں چاہے وہ دنیاوی قانون ہو یا دینی قانون ہو، اس جوئے کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے. لیکن آج کے اس یگ میں جو کہ بالکل خراب ترین دور چل رہا ہے، اس میں جوئے کی بھی بہت ساری قسمیں نکال لی گئی ہیں اور اس میں سارے لوگ ملوث ہیں. جو آپ سمجھ سکتے ہیں، بڑے بڑے جو کھیل ہوتے ہیں اس کے اوپر ویٹنگ لگتی ہے، یہ جو لاٹری نکلتی ہے، یہ جو انعامی بانڈز نکلتے ہیں، یہ جو معمہ حل کرنے کی بات ہوتی ہے، یا اسی طرح سے دوسری چیزیں ہیں، یہ سب کے سب جوئے کے اندر آتا ہے. اور اسی طرح سے اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاب بھی کہا. انصاب کا مطلب ہوتا ہے آستانہ. اب وہ آستانہ چاہے بت کا آستانہ ہو، چاہے مزار کا آستانہ ہو، چاہے کسی بت کے نام پہ وہ جگہ مشہور ہو، وہاں پر بت ہو یا نہ ہو، یا کسی مزار کے نام سے وہ جگہ مشہور ہو، چاہے وہ جگہ ہو نہ ہو، جہاں پر لوگ پہنچتے ہوں، اپنی نظر و نیاز دیتے ہوں، جہاں پر قربانی کرتے ہوں غیر اللہ کے نام پر، اور وہاں پر جا کر کے اپنی مختلف مرادیں مانگتے ہوں، ان تمام کو آستانہ کہتے ہیں. اور ایک آخری جو بات اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، والازلام. ازلام کا مطلب ہوتا ہے فال نکالنا. زمانہ جاہلیت میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی لوگ فال نکالتے تھے. کہیں نکلنا ہوتا تو تیر کے ذریعے سے فال نکالتے تھے. تو یہاں پر فال کا تیر مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ جوا ہو، چاہے بت اور آستانہ ہو، چاہے وہ فال نکالنے کے تیر ہو، یہ سب کے سب ناپاک کام ہے، شیطانی عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. فاجتنبوہ، لہذا اس سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیونکہ یہ جو شراب اور جوا ہے خصوصی طور پر، یہ ایسا عمل ہے جو شیطان اس سلسلے میں لوگوں کو بہت زیادہ اکساتا ہے. مختلف انداز میں
لوگوں کو بہکا کر کے شراب اور جوئے کے اندر ملوث کرتا ہے، اور شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان اللہ یہ جو شیطان ہے یہ بغض و عداوت اور حسد ڈالنا چاہتا ہے، تم کو نماز سے روکنا چاہتا ہے، تم کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، لہٰذا تم اس سے باز آ جاؤ۔ معزز سامعین کرام، یہ جو شراب ہے یہ شراب ام الخبائث ہے، یعنی تمام بیماری، تمام ناپاکی، تمام گناہوں کی سردار ہے، جڑ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ جو شراب ہے یہ 3 مرحلوں میں حرام ہوا، ایک بار میں حرام نہیں ہوا، کیونکہ عرب کے لوگ خصوصاً مدینے کے لوگ، ان کا اوڑھنا اور بچھونا شراب تھا، ان کی گھٹی کے اندر شراب تھا، یہ لوگ شراب کے بڑے ہی رسیا اور بڑے ہی عادی تھے۔ مسند احمد ابن حنبل کے اندر طویل ترین روایت ہے کہ سب سے پہلے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے کے لوگ شراب پیتے بھی تھے اور پلاتے بھی تھے، مدینے کے لوگ۔ تو ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ جو ہم لوگ شراب اور جوا، جو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 291 نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من یا ایھا الذین یسألونک عن الخمر والمیسر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 291، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اسم کبیر فیہما اسم کبیر، یہ جو شراب ہے اور جوا ہے اس کے اندر بڑا گناہ ہے، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے تھوڑا فائدہ ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ چلیے شراب حرام نہیں ہے، البتہ اس کے اندر گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ لوگوں نے شراب پینا شروع کر دیا، شراب کو جاری رکھا۔ اچانک ایک روز مغرب یا اس طرح کی نماز میں، تلاوت والی نماز میں، ایک مہاجر صحابی نے نماز پڑھی اور تلاوت کو گڈ مڈ کر دیا، چونکہ وہ نشے میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 43 یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، یعنی اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک کہ تمہارا نشہ ختم نہ ہو جائے اور تم جو بولتے ہو وہ سمجھنے نہ لگو، تب تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس سے بھی لوگوں نے سمجھا کہ شراب حرام نہیں ہے، شراب کو پیتے رہے، لیکن لوگوں نے احتیاط برتنا شروع کیا کہ جب نماز کی حالت ہوتی تھی تو اس وقت وہ نشے میں نہیں رہتے تھے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 90 اور 91 نازل فرمائی اور اس کے ذریعے سے کمپلیٹلی شراب کو حرام قرار دیا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فہل انتم منتہون، آیت نمبر 91 کے کیا تم لوگ باز آتے ہو، تمام کے تمام صحابہ کرام بیک زبان جو بھی شراب کے اندر تھے سب نے کہا کہ ہم لوگ باز آ گئے، اب ہم لوگ شراب نہیں پی سکتے۔ لیکن بعد میں کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب تو آج حرام ہوا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے ساتھی جو جنگ میں بھی مارے گئے، جو اپنے بستروں پر بھی مرے، وہ لوگ شراب پیتے تھے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 93 نازل فرمائی کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کو انجام دیا اگر انہوں نے پہلے پی لیا تھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں شرط کیا ہے کہ اب وہ تقوی، شرط یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کو انجام دیں۔ ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کریں، پھر ایمان لائیں، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کریں اور نیک اعمال انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں فرمایا کہ جس طرح سے آج شراب حرام ہوا ہے اور تم لوگ باز آ گئے ہو، ویسے ہی اگر ان کے زمانے میں بھی شراب حرام ہوا ہوتا تھا تو وہ لوگ بھی شراب کو اسی طرح سے چھوڑ دیتے جیسے تم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے کی ایک اور روایت ہے جو بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے اور بہت ہی اہم ترین روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، مسند احمد ابن حنبل کے اندر یہ روایت ہے، اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کتاب الاشربہ باب و تحریم الخمر کے اندر، اس کے علاوہ جامع ترمذی، سنن نسائی اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ الفاروق، کہ جن کی شخصیت اور جن کا جو مقام ہے بہت ہی اہم ترین ہے اور ایک میل کے پتھر کی حیثیت رکھتے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، وہ شراب بالکل نہیں پیتے تھے اور شراب سے ان کو بڑی کفت تھی۔ شراب دیکھتے، لوگوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھتے تو دل میں ایک طرح کی تکلیف ہوتی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی کافی اور شافی حکم نازل فرما دیجیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سورۃ البقرہ آیت نمبر 291 یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ شراب کے اندر بڑا گناہ ہے اور تھوڑے فائدے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلوایا گیا اور بلوا کر کے ان کو بتلایا گیا کہ یہ آیت شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ آیت کو سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی مستقل اور شافی حکم نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 43 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ شراب تو لوگ پیتے رہے، لیکن نمازوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد یہ اعلان شروع کر دیا گیا کہ جب آپ لوگ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آئے۔ اور پھر یہ آیت کریمہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلوا کر کے سنوائی گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پھر دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی کافی اور شافی حکم نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 90 آیت نمبر 91 جو اس سورۃ المائدہ کی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 91 نازل فرمائی، اور جس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فہل انتم منتہون۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم باز آ گئے، اب ہم شراب نہیں پیئیں گے۔ معزز سامعین کرام، ان دو آیات کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومن مسلمانوں کو اس زمانے کی بھی اور بعد کے لوگوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور احتیاط کرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم روگردانی کرتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے اوپر کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی حکم آئے تو پہلی فرصت میں اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، دس دیٹ، ادھر ادھر نہیں کرنا ہے، پوچھنا نہیں، سمجھنا نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ سمجھنے میں لگتے ہیں۔ آپ کو میں بتلا دوں اس سلسلے میں ایک روایت جس میں صحابہ کرام کی اطاعت و فرما برداری کا پتہ چلتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد بن حنبل کی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا، پیالے پر پیالے اور جام پر جام چل رہے تھے۔ قریب تھا کہ یہ لوگ اب نشے میں چور ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان ایک علاقے سے نکلتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوا ہے اور شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس وقت ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ذرا پہلے تحقیق کر لیں گے، پہلے پتہ کر لیں گے۔ جیسے ہی اس مسلمان نے کہا کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی وقت جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ جتنے بھی شراب کے جو برتن ہیں سب شراب کو باہر نالی وغیرہ میں انڈیل دو اور اس کو بالکل ہی ہاتھ مت لگاؤ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر جو حکم نازل ہوا ہے اس پر اطاعت کرنا اسی وقت ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کسی طرح کی کوئی مصلحت اور کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی اندیشے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول نے کسی بات سے منع کیا ہے اور اس کا فائدہ یا اس کی مصلحت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہمیں اپنی مصلحت کو زیادہ آگے نہیں بڑھانا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے وَاحْذَرُوا، احتیاط کرنا، کبھی بھی ادھر ادھر مت بھاگنا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف بات کو پہنچانا ہے، باقی سارا حساب کتاب ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات بیان فرمائی کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال انجام دیے ہیں، اگر انہوں نے پہلے کچھ کھا پی لیا ہے جو حلال نہیں تھا تو اب ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اب آگے وہ تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں، نیک اعمال کو انجام دیں، پھر تقوی اختیار کریں، پھر ایمان لائیں، پھر تقوی اختیار کریں اور نیک اعمال انجام دیں، احسان کرنے والے بنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی میں اچھائی کرنے والے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے۔ جو دنیا میں شراب کی طرف اگر مائل ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو شراب نہیں ملنے والا۔ اور یہ جو شراب ہے یہ ایک طریقے سے نہیں 10 طریقے سے ملعون ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب 10 وجہوں سے ملعون ہے۔ نمبر 1 شراب خود ملعون ہے، نمبر 2 شراب کا پینے والا ملعون ہے، نمبر 3 شراب کا پلانے والا ملعون ہے، نمبر 4 شراب کو نچوڑنے والا ملعون ہے، شراب جس کے لیے نچوڑا جائے وہ ملعون ہے، شراب اگر کوئی خریدتا ہے وہ ملعون ہے، شراب جس سے خریدا جاتا ہے وہ ملعون ہے،
خرید کر کے جس کے لیے شراب لے جا رہا ہے اگر کوئی تو لے جانے والا ملعون ہے، جس کے لیے لے جایا گیا وہ ملعون ہے، یہاں تک کہ اس کی قیمت بھی ملعون ہے۔ لہذا یہ 10 اعتبار سے یہ شراب ملعون ہے، اس سے بچنا اور اس سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ شراب گناہوں کی جڑ ہے، اگر کوئی آدمی شراب پی لے اور اپنے آپ میں نہ رہے تو جو چاہے وہ گناہ کر سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس کی کئی مثالیں ہیں، یہاں پر بس یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے جہاں ایک حکم نازل کیا ہے وہیں ہم مسلمانوں کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمیشہ پیش رہنا چاہیے، اپنی نفسانی خواہشات کو کبھی بھی آڑے نہیں آنے دینا چاہیے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنی چاہیے اور مسلک سنت پر آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔